سال کے پہلے دن کا سب سے بڑا اور طاقتور تسبیح کا عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ یہ 1 منٹ کی تسبیح آج آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے گی۔ مغرب سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، نئے اسلامی سال کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے، آج نئے اسلامی سال کا پہلا دن ہے، شروعات ہیں، یعنی 1 محرم بروز بدھ۔ آج اگر کوئی شخص نئے اسلامی سال کے آغاز میں، احترام میں، خیر مقدم میں اس 1 منٹ کی تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں۔ مغرب سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام جو کبھی آپ سمجھتے ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے ذہن کے مطابق وہ ناممکن کام ہے، آج اس ناممکن کام کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس 1 منٹ کی تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کی ہر تقدیر کو اللہ پاک بدل ڈالے گا۔ مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ اتنا خاص تسبیح کا عمل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس 1 منٹ کی تسبیح کو نئے سال کے پہلے دن، نئے سال کے خیر مقدم میں پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر میں سے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے غربت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گھر میں سے اللہ پاک تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گھر میں سے اللہ پاک، اگر اس کے گھر کے افراد کے اوپر قرضہ ہے تو وہ قرض ختم ہو جاتا ہے، اس قرض کے ختم ہونے میں اس شخص کو اللہ کی غیبی مدد ملتی ہے۔ اس 1 منٹ کی تسبیح میں اتنی طاقت ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور یاد رکھو یہ 1 منٹ کی تسبیح کا عمل جو ہے آج کے دن کا ہے، اس کو آپ نے کسی اور دن نہیں پڑھنا۔ یہ 1 محرم الحرام بروز بدھ آج کے دن کا خصوصی عمل ہے۔ آج آپ اسی وقت اس تسبیح کو، میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کر، سیکھ کر اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ آپ شام کو پڑھ لیں، دن آپ کے پاس پورا موجود ہے، آپ رات سونے سے پڑھ لیں۔ یقین کریں، اگر کوئی شخص اس تسبیح کو پڑھ لے گا پورا سال، اس کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی تنگ دست شخص اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ وہ اس کے پاس اتنا رزق آئے گا کہ وہ بانٹ کر تھک جائے گا، لیکن وہ رزق ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، کیونکہ یہ جو تسبیح کا عمل ہے یہ آپ کی تقدیر کو بدل ڈالے گا۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، اگر آپ خود کو بد نصیب اور بدبخت سمجھتے ہو، خدا نخواستہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، آپ کی کبھی کوئی حاجت نہیں پوری ہوئی، آپ کا زندگی میں کوئی مقصد پورا نہیں ہوا، آپ کو اپنی زندگی میں پہاڑ جتنا کوئی مقصد نظر آتا ہے، آپ سمجھتے ہو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ناممکن ہے، اسی مقصد کو، اسی ناممکن حاجت کو، چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے، زندگی کے ساتھ جڑا ہوا جو بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے، تصور میں لا کے اس 1 منٹ کی تسبیح کو آج پڑھ کر شرطی آزما کر دیکھو۔ آپ صبح پڑھو گے نا تو مغرب سے پہلے آپ کی وہ بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی ہر تقدیر کو اللہ پاک بدل ڈالیں گے۔ اگر آپ اپنی تقدیر کو اجڑا سمجھتے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی تقدیر میں رکاوٹیں ہیں، آپ کی قسمت میں بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ بے روزگار ہو، آپ قرض دار ہو، آپ بیمار ہو، کاروباری لحاظ سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کے کاروبار میں وسعت نہیں آئے گی، آپ کے کاروبار میں کبھی ترقی نہیں آئے گی، آپ کاروباری لحاظ سے کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، آپ کے گھر میں نعوست ہے، بے برکتی ہے، دنیا کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ اس 1 منٹ کی تسبیح کو آج نئے اسلامی سال کے پہلے دن، نئے اسلامی سال کے احترام میں، نئے اسلامی سال کو خیر مقدم کرتے ہوئے اس 1 منٹ کی تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ یقین کریں پورا سال آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے، آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا جتنا آپ مانگو گے، اور اتنی دولت آئے گی جتنی آپ دولت اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے مانگو گے۔ اس تسبیح کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بدبخت انسان ہے، اگر وہ اس تسبیح کو پڑھ لے گا، اس 1 منٹ کی تسبیح کو، اللہ پاک اس کی زندگی میں، اللہ پاک اس کی قسمت میں خوش نصیبی اور خوش بختی لکھ دے گا۔
اتنی بڑی طاقتور یہ تسبیح ہے۔ اب میں اس تسبیح کا عمل بتانے لگا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ تک میرے اگر پہنچے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، یہ آج کا خصوصی عمل ہے نئے اسلامی سال کے پہلے دن کا، تو اس لیے اس تسبیح کو آپ نے یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے گھنٹے بعد کرنا ہے، 2 گھنٹے بعد کرنا ہے، شام کو کرنا ہے، فارغ ہو کہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ بھول جائیں، کیونکہ زندگی میں مصروفیات بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس تسبیح کو پہلی فرصت میں پڑھ لیں، کیونکہ یہ 1 منٹ کا عمل ہے، گھنٹوں کا عمل نہیں ہے۔ تو عمل بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، کوئی وقت مقرر کر لیں۔ اب تسبیح کا عمل بتانے لگا ہوں۔ بوضو ہو کے آپ نے اگر کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو اس نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے کوئی دعا نہیں کرنی، اس تسبیح کو پڑھ لینا۔ یہ پورا طریقہ کار جان لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر نماز کے علاوہ کوئی وقت متعین کرنا چاہتے ہیں آج کے دن، یکم محرم الحرام بروز بدھ کے پہلے دن، تو آپ یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی وقت مقرر کرنا چاہیں تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھیں گے۔ دونوں صورتوں میں نماز کے بعد، ظاہر نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو مصلی پہ بیٹھتا ہے، لیکن اگر نماز کے علاوہ کوئی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ باقاعدہ طور پہ آپ نے کسی جگہ نہیں بیٹھنا، آپ نے مصلی پہ بوضو ہو کے بیٹھنا۔ یہ تمام شرائطیں ہیں اس عمل کو، اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے کی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے۔ آپ اس کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی بندہ ہونا نہیں چاہیے، اور کوشش کریں ایسی تنہائی والی جگہ ہو جہاں آپ کو کسی کی آواز نہ ہے، آپ کو کوئی پکارے نہ، آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جانے، اپنے پاس ایک تسبیح رکھ لیں، ڈیجیٹل کاؤنٹر رکھ لیں جس پہ آپ کاؤنٹ کر سکیں۔ اگر آپ کو ہاتھ میں پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، تو آپ ہاتھ میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جو آپ نے سٹارٹ اپ لینا ہے، جو آغاز لینا ہے، وہ درود ابراہیمی سے کر لینا ہے۔ کوشش کریں نماز والا درود پڑھ لیں، اگر وقت کی قلت ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اس نیت کے ساتھ، یا اللہ اس کا ثواب تو میرے پیارے حبیب، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کتنی مقدار میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اسی مقدار کے مطابق آپ نے جاننا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا رہا کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یہ 1 منٹ کی تسبیح آج آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے گی۔ مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا۔ کوشش کریں نماز والا درود پڑھیں جس کو درود ابراہیمی بولا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں نماز والا درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ نئے اسلامی سال کے احترام میں، نئے اسلامی سال کے استقبال میں اور نئے اسلامی سال کی خوشی میں یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فیض ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا، ہماری زندگی میں نیا اسلامی سال لکھا، اور یہ جو موقع ہے 1 منٹ کی تسبیح کا، یہ خوش نصیب اور خوش بخت لوگوں کو ملتا ہے، یہ خوش نصیب اور خوش بخت لوگوں کو ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ 2 لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، ایک وہ جو اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور دوسرا وہ بندہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا ہر حال میں، یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے نئے اسلامی سال کے آغاز میں آج یکم محرم بروز بدھ 2026 آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو نے دنیا کی ہر نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین کو سمجھ کر، اس کا مطلب اور مفہوم جان کر، توجہ اور دھیان کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے اس عمل کے دوران آنکھوں کو بند کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، موبائل کو آف کر کے آپ نے بالکل یکسوئی کے ساتھ جیسے کہ اللہ سے آپ بات کر رہے ہو،
اور مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ سے بات کرنا، اللہ سے اپنا مقصد پورا کروانا۔ نئے اسلامی سال کے شروعات میں آج پہلے دن نیو اسلامک ایئر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینا ہے۔ اب کتنی مقدار میں؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ اب مقدار جو ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے منمانی کی تو پھر آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ روحانی عمل جو ہوتا ہے اس کی خاص ترتیب اور مقدار ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، الحمدللہ رب العالمین تین بار۔ اب میں نے الحمدللہ رب العالمین کو 3 بار پڑھا۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 مرتبہ۔ اب 11 سے مراد نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، جو مقدار بتا رہا ہوں اسی کے عین مطابق فکسڈ آپ نے 11 ٹائمز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب 11 ٹائمز یا 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے پڑھتے اپنے ذہن میں وہ مقصد، وہ حاجت آپ نے لانی ہے جس کو آپ اللہ کی بارگاہ میں پورا کروانا چاہتے ہو۔ قرض سے نجات چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، ذاتی گھر چاہتے ہو، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، آپ نے اسی کو ذہن میں 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ نے دہرانا رہنا ہے، تصور کرنا ہے۔ جس بھی مقصد میں، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، جس بھی مقصد میں آپ اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو تو آپ نے اسی مقصد کو جتنی بار آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے اتنی ہی دفعہ آپ نے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یاد رہے یہ جو ٹپس بتا رہا ہوں، جو یہ طریقہ کار بتا رہا ہوں، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، وہ عمل قبول بھی ہوگا، اس میں تاثیر اور طاقت بھی آئے گی۔ سب سے پہلا عمل الحمدللہ رب العالمین کو 11 ٹائمز۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ تسبیح کا عمل جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے، تسبیح کا عمل جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ یہ جو 2 اعمال بتا رہا ہوں اس تسبیح سے پہلے، یہ خصوصی اعمال ہے۔ یہ 2 اعمال اگر آپ نے مس کر دیے، نظر انداز کر دیے، تسبیح کا عمل اگر آپ نے ڈائریکٹ کر کے سکپ کر کے دیکھ لیا تو پھر عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو 2 اعمال بتا رہا ہوں، پہلا عمل الحمدللہ رب العالمین کا 11 دفعہ، دوسرا عمل اب بتاؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے، ورنہ آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا روحانی عمل ہے۔ ایک بھی چیز مس کر دی تو پھر یہ عمل جو ہے اس میں تاثیر اور طاقت نہیں آئے گی۔ دوسرا عمل جو ہے یا مسبب الاسباب۔ اب اللہ جو ہے سبب لگانے والی ذات ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت کون سی ہے سبب لگانے والی؟ وہ ہے اللہ پاک کی۔ جس بھی کام میں آپ سبب پیدا کروانا چاہتے ہو، بے روزگار ہو اگر آپ چاہتے ہو غیب سے سبب لگ جائے، اگر آپ قرض دار ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ غیب سے قرض سے نجات مل جائے، بیماری میں شفا چاہتے ہو تو کسی گولی دوائی سے اگر آپ کو، وہ بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے اگر آپ یعنی کہ ڈاکٹر کے پاس چاہتے ہو تو وہ جو میڈیسن یوز کرتے ہو اس میڈیسن کے اندر تاثیر اور طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ سبب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ غیب سے بھی اپنے فیکن سے، جو اللہ کی خاص خصوصیت ہے کہ ارادے کے ساتھ ہر چیز کو کر دیتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک بغیر سبب کے دینے والی بھی ذات ہے اور سبب کے ساتھ بھی دینے والی ذات ہے، ہر طرح سے نوازتا اور دیتا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے پڑھنا ہے تو جو دھیان کے ساتھ سنیے کتنی بار، یا مسبب الاسباب، اے بہترین اسباب لگانے والی ذات، میں اس مشکل میں ہوں۔ اب جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا مسبب الاسباب کو آپ نے پڑھتے پڑھتے اسی مقصد اور اسی حاجت کا تصور کرنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ میں نے یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ پڑھا، آپ نے یا مسبب الاسباب کو 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ 21 ٹائمز جسٹ ایک فگر نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کا ایک روحانی خلاصہ ہے کہ اس کو آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ نہ 21 سے 22 کرنا ہے، نہ 21 سے 20 کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے فکس کوانٹٹی میں 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے، اور 21 مرتبہ پڑھتے پڑھتے 21 بڑے مقصد بھی اگر آپ کے ذہن میں ہوئے، 21 حاجات بھی ذہن میں ہوئی تو انشاءاللہ اللہ پاک پورا کرنے پہ قادر مطلق ہے، کیونکہ اللہ پاک واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کرنے دھرنے والی ذات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ یا مسبب الاسباب کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا۔ اب تیسرے عمل کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اب تیسرا عمل جو ہے وہ سب سے خاص ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تیسرا عمل جو ہے وہ ایک تسبیح کا ہے، 1 منٹ کی تسبیح کا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے گی۔ مغرب سے پہلے آج یکم محرم الحرام بروز بدھ نئے اسلامی سال کے پہلے دن مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے وہ تسبیح کون سی ہے میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے اس تسبیح کو، مختصر سی تسبیح ہے، آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 مرتبہ۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ پڑھیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ 41 ٹائمز آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 21 کہ یہ 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کی یہ تسبیح ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی آخر میں پڑھ لینا ہے، جس طرح شروع میں پڑھا تھا صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں تو آخر میں صلی اللہ علیہ محمد کو پڑھ لینا ہے۔ جو درود پڑھے آپ نے اسی کو آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دعا مانگنی ہے نماز کے بعد۔ اگر کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کیا تو آپ نے دعا مانگنی ہے، اگر علاوہ کیا پھر بھی دعا مانگنی ہے۔ دعا مقصد ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اب گڑ گڑانا ہے، سجدے میں جا کے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ۔ نماز کے بعد یہ عمل کریں پھر بھی یہی کرنا ہے، یا کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں پھر بھی یہ عمل کرنا ہے۔ سجدے میں جا کے یا ارحم الراحمین 3 دفعہ پڑھ کے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یا اللہ جو بھی مانگا نئے اسلامی سال کے پہلے دن آج یکم محرم الحرام بروز بدھ کے دن، یا اللہ اس 1 منٹ کی تسبیح کو پڑھا جس بھی مقصد کے تحت، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، یا اللہ تو میری ہر تقدیر کو بدل ڈال، یا اللہ مغرب سے پہلے میری ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آمین ثم